اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی مل کے پڑھ لے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ یہ جو رجال ہم مرد کہتے ہیں یہ بالغ مرد کے لیے ہوتا ہے۔ بچے کے لیے عربی زبان میں صبیٌ بولا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے، اور ان کی عمر مبارک اتنی نہیں ہوئی کہ ان کو رجال کہا جا سکے، ان کو مرد کہا جا سکے۔ صبیٌ وہ بچکانہ عمر میں ہی اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے، اور اسی طرح یہ ماننا بھی فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آئے گی، دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ ماننا بھی فرض ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اگر آپ اس کا پس منظر سن لیں گے تو ساری گفتگو کا نچوڑ اس آیت کے اندر ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے زید بن حارثہ۔ یہ ایک غلام تھے، بکتے بکتے یہ مکے میں آئے اور مکے میں آ کر یہ بک گئے، اور ان کو خریدنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ہم سب کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید بن حارثہ کو خریدا، اور جس وقت سیدہ خدیجہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو سیدہ خدیجہ نے زید بن حارثہ کو بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور یہ جملہ بولا کہ حضور آپ جو اپنے ذاتی کام خود کرتے ہیں آج کے بعد زید کیا کرے گا۔ اب سیدہ خدیجہ نے زید بن حارثہ کو بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بالکل چھوٹی عمر تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا۔ اب یہ حضور کی خدمت میں رہے، حضور کی خدمت کرنے لگے۔ تو زید بن حارثہ جو ہیں، ان کا جو چچا تھا وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اب وہ تجارت کرتے کرتے مکے آیا تجارت کی غرض سے، اور اس نے مکے میں اپنے بھتیجے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا۔ اب زید بن حارثہ کو جب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ زید بن حارثہ کی والدہ آپ کی جدائی میں رو رو کے نبینا ہو چکی تھی، اور والد کی یہ حسرت تھی کہ اگر مجھے میرا بیٹا مل جائے تو میں اپنی ساری جائیداد بیچ کر اپنے بیٹے کی قیمت ادا کروں گا اور اس کو واپس لے کے آؤں گا۔ اب وہ جو زید بن حارثہ ہے وہ حضور کی ملکیت میں ہے۔ اب چچا نے جا کر بتایا کہ بھائی میں نے تیرے بیٹے کو مکے میں دیکھا ہے، جو مکے میں ایک غلام ہے اور اپنے مالک کے پاس رہتا ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہے۔ زید کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ واحد صحابی ہیں جن کا بائی نیم اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب جا کر جب اطلاع ملی کہ زید جو ہے وہ مکے میں غلام ہیں،
آپ کے والد نے ساری جائیداد کو بیچا، ایک گھوڑا لیا اور مکے کی طرف سفر شروع کیا، اور جائیداد بیچ کر جتنا پیسہ ملا تھا وہ سارے کا سارا لے کے مکے پہنچے۔ اب جب مکے پہنچے تو کسی سے پوچھا کہ وہ جو یہاں پہ لڑکا تھا زید، وہ کس کا غلام ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ اس کا غلام ہے جو سب کا ہی آقا ہے۔ اب وہ پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو زید بن حارثہ اس وقت بازار گئے ہوئے تھے۔ والد نے آ کر کہا کہ یہ جو بچہ آپ کی خدمت کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنی ساری جائیداد بیچ کر پیسے لایا ہوں، آپ مجھ سے اس کی قیمت وصول کر لیں اور میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی زید آ جاتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر تو اس نے تمہارے ساتھ جانا ہوا تو لے جانا، میں اس کی قیمت بھی نہیں لوں گا، پیسے بھی تمہارے، بیٹا بھی تمہارا، تم لے جانا۔ اب جب زید بن حارثہ بازار سے لوٹے، حضور جلوہ گر ہیں اور ساتھ زید بن حارثہ کے والد بیٹھے ہوئے ہیں، چچا بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید ان کو پہچانتے ہو؟ جی آقا پہچانتا ہوں، میرا والد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور تمہاری قیمت بھی لے کے آئے ہیں، اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اگر زید جانا چاہے گا تو میں اس کی قیمت بھی وصول نہیں کروں گا اور بغیر قیمت کے تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اب بتاؤ زید تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرے پاس رہنا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ جانا ہے؟ اب زید خاموش کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ زید کیا ارادہ ہے، میرے پاس رہنا ہے یا اپنے والد کے ساتھ جانا ہے؟ جب حضور نے تیسری بار پوچھا نا زید بولتے کیوں نہیں، تو زید بن حارثہ کا جو جواب تھا اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پڑے، اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ زید بن حارثہ کے والد کہنے لگے زید تم آزادی کو چھوڑ کر اس غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ زید بن حارثہ کہنے لگے ابا جی یہ وہ غلامی ہے جس پہ ہر قسم کی آزادی قربان ہے، یہ حضور کی غلامی ہے۔ اب زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ جب زندگی میں زید کا جی چاہے یہ تمہارے پاس جا سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، جب اس کا جی چاہے تمہارے پاس چلے جائے، ہم اس کو نہیں روکیں گے۔ اب زید بن حارثہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا اور اپنے والد کے ساتھ نہیں گئے۔ اب جب یہ محبت دیکھی زید بن حارثہ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنہ بنا لیا۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، اور عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ عرب لوگ جس کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے اس کو اتنی ہی عزت اور پروٹوکول ملتا تھا جتنا حقیقی بیٹے کو ملتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں لے پالک بچے ہوتے ہیں، اور عرب کے اندر یہ بھی دستور تھا کہ جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو جس طرح حقیقی بیٹے کو وراثت ملتی تھی اسی طرح منہ بولے بیٹے کو وراثت ملتی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ جو رسم تھی کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے، اس کو وراثت کا حصہ دیا جاتا ہے، اب اللہ رب العزت نے اس رسم کو بھی توڑنا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوگا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا۔ اب یہ رسم ٹوٹی کیسے؟ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، انہوں نے نکاح کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور نکاح کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ اب جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ہو گئی تو ان سے نکاح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب حضور نے سیدہ زینب سے نکاح فرمایا تو عرب لوگوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہی تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو عرب کے لوگوں نے یہ شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب اس رسم کو توڑتے ہوئے یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
کیونکہ اگر باپ ہوتے تو اس کی بیوی سے نکاح نہ کرتے، اور یہ نکاح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کا ایک اور حکم نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط من عند اللہ، کہ تم بچوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ان کو اس کی طرف نسبت نہ کرو جنہوں نے ان کو پالا ہوا ہے۔ اور یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے کہ جو اپنے بھائی سے بہن سے بچے لے کے پال لیتے ہیں اور ان کے لیے اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ہمیشہ بچے کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم، تم بچوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط من عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک انصاف کی بات بھی یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے عرب کی اس رسم کو توڑا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل اس طرح کیا کہ زید بن حارثہ کی جو بیوہ تھی سیدہ زینب، ان سے نکاح فرمایا اور عرب کی اس رسم کو توڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے تو وہ بالغ کیوں نہیں ہوئے؟ بیٹے تو حضور کو ملے، لیکن ان کو بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اپنی بارگاہ میں کیوں بلا لیا؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے تو 2 ہی صورتیں ہوتی، یا تو وہ بالغ ہونے کے بعد نبی ہوتے، اور اگر وہ نبی نہ ہوتے تو یہ حضور کی شان میں کمی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء میں جب ان کے بیٹے بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے اور نبوت کا تاج ان کو ملتا تو ختم نبوت کا تاج آگے چلا جاتا، جو کہ صرف حضور کے لیے خاص تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹوں کو جوان نہیں ہونے دیا، کیونکہ ختم نبوت کا تاج ہمیشہ حضور کے سر پہ رہے گا۔ اور اگر حضور کے بیٹے بالغ ہوتے اور نبی نہ بنتے تو پھر یہ حضور کی شان میں کمی تھی کہ پچھلے نبی تو آئے، ان کے بیٹے جب جوان ہوئے تو اللہ نے ان کو نبوت دی، اور جب باری اپنے حبیب کی آئی تو حبیب کے بیٹوں کو نبوت نہیں دی۔ تو اس واسطے اللہ رب العزت نے دونوں صورتوں کو بچاتے ہوئے حضور کے بچوں کو بچپن میں ہی اپنی بارگاہ میں بلا لیا کہ اگر بالغ ہو گئے تو ختم نبوت کا تاج آگے چلا جائے گا، اور اگر نبوت نہ دی تو قیامت تک تو لوگ کہیں گے کہ گزشتہ انبیاء آئے، ان کے بچے بالغ ہوئے تو ان کو نبوت ملی، اور جب معاملہ حبیب کا آیا تو حبیب کے بچوں کو نبوت نہیں دی۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ اور نکلتا ہے، جب میرے نبی کا بیٹا میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا، میرے نبی کا بیٹا میرے نبی کے بعد نبی نہیں بن سکتا، تو گسیٹی کا بیٹا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کے حضور روئے جب ان کا وصال ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو راضی کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں تو حضور اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اسی طرح راضی کیا ہے، محبوب تیرے بیٹے آ جائیں، تیرے آنسو بھی بہہ جائیں، لیکن ختم نبوت کا تاج کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، یہ ختم نبوت کا جو عہدہ یہ ہمیشہ تیرے پاس رہے گا۔ اب جو نبی ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، میں نے مختصر صرف 3-4 بیان کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی پہ جو وحی نازل ہوتی ہے نبی خود اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتا،
نبی اپنی وحی پر خود اس کو تحریر نہیں کرتا، یہ نبی کی ایک نشان ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مرزا ہے اس کی اپنی کتاب آج کل 33 جلدوں میں چھپ رہی ہے۔ تو نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے کسی نے وحی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک فرما دیا لا تحرک لسانک، آپ نے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی۔ یعنی جبریل جب آپ پر وحی لے کے آئے، جبریل جب آپ کو وحی سنا رہا ہے تو آپ نے لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی۔ تو وجہ کیا ہے کہ قیامت تک کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل آ کے پڑھاتا تھا تو مصطفیٰ پڑھتے تھے، بلکہ آپ نے صرف جبریل سے سننا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام کیا لے کے آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے کسی نے بھی وحی کو اپنے ہاتھوں سے تحریر نہیں کیا۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کا ایک جواب یہ بھی لکھا کہ لکھتا وہ ہے جس کو بھول جانے کا ڈر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہی نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کر اپنے حافظے کی شکایت کی کہ آقا آپ سے باتیں سنتا ہوں، کچھ بھول جاتا ہوں، کچھ یاد رہتی ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچھا اپنی چادر۔ جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی کہ چلو برا اور جناب ابو ہریرہ کی چادر میں رکھا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹو اور سینے سے لگا لو۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، اس کے بعد جو بات میں نے ایک بار سنی ہے مرتے دم تک اس کو بھولا ہی نہیں ہوں۔ یار جو غلاموں کو اتنا بہترین حافظہ عطا کر دے اس کو بھولنے کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی وحی کو لکھتا۔ اس کی سادہ سی بات میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، نبی پر کتابیں نازل ہوتی ہیں، نبی کتابیں لکھتا نہیں ہے، اور اس نے 800 سے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس واسطے نبی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی کتاب لکھتا نہیں ہے۔ نبی کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ان سے پوچھ کے دیکھو کہتا ہے آج تک انہیں جو بھی کیا وہ نہیں ہویا، حالانکہ نبی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب بڑے دور کے قبیلے سے آیا ہوں، وہاں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور سب نے مل کے ایک کنواں کھودا ہے لیکن اس کا پانی بہت کڑوا ہے، تو مہربانی کریں میں وہاں پہ یہ دعویٰ کر کے آ گیا ہوں کہ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ جس پانی میں کلی مبارک کر دیں اللہ میٹھا کر دیتا ہے، جس میں وہ اپنا لعاب دہن ڈال دیں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آقا میں یہ دعویٰ کر آیا ہوں تو آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، میرے ساتھ تشریف لائیں تاکہ آپ اپنا لعاب دہن اقدس و انور اس پانی میں شامل کریں تو اللہ اس کو مٹھاس عطا کر دے گا، تو مہربانی کریں آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کنویں کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے ہم نے نام رکھا بیسان، اس کا معنی بڑا غلط سا بنتا ہے۔ فرمایا اس کا تو نام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آقا پھر جو آپ حکم فرمایا اس کا نام رکھو نعمان، بیر نعمان، اس کا نام نعمان رکھ دو۔ اب اس نے کہا حضور آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، نام رکھ دیا، اب چلے؟ فرمایا نام رکھ دیا، جا کے پانی تو چیک کرو پہلے۔ جب نام ہی نعمان کر دیا تو جا کے پانی چیک کرو۔ اب انہوں نے اپنی سواری پکڑی اور چل دیے۔ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو مسلمان مایوس بیٹھے ہیں، حضور تو تشریف لائے نہیں ہیں، تو اب اس کنویں کا کریں گے کیا؟ ہم تو کہہ بیٹھے تھے کہ حضور جس میں کلی مبارک کر دیں، لعاب دہن اقدس و انور ملا دے، اللہ اس کو مٹھاس عطا کر دیتا ہے۔ سارا قبیلہ مایوس بیٹھا ہے، اور آنے والے صحابی کے چہرے کے اوپر محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، چاہت بھی ہے، چمک بھی ہے، دمک بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ کہا تو بڑا خوش آ رہا ہے، حضور تو آئے نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے فرما دیا کہ نام بدل دیا ہے، جا کر پانی چیک کرو، آؤ سارے قبیلے کو بلاؤ اور چیک کرتے ہیں اللہ نے پانی میٹھا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ سارے یہودی آئے، آ کر جس کنارے سے بھی پانی لیا پانی کو میٹھا پایا، تو جب ہر یہودی نے ایک ایک گھونٹ بھر لیا تو سارے کہنے لگے یار جس نبی نے نام بدلا تو اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے، ہمیں بھی اس کا کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کر دیتے یار۔
تو فرمایا نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس نے آج تک جو کہا ہے اس میں سے کچھ ہوا، ہر کام الٹا پڑا ہے۔ تیسری نشانی، نبی کی تیسری نشانی بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، لیکن استاد سارے معاشرے کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کسی کا اگر شاگرد بن جائے تو جیسے کوئی شاگرد کامیاب ہو جائے تو عوام کیا کہتی ہے؟ یار بڑا کمال شاگرد تیار کیا ہے، اس کا استاد کتنا کمال ہوگا۔ تو لوگ شاگرد کو دیکھ کے اس کے استاد کو اس سے افضل مانتے ہیں، اور نبی سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد، لیکن وہ استاد سارے معاشرے کا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، حضور کے والد تو حضور کی پیدائش سے پہلے اور والدہ 6 برس کی عمر میں وصال فرما گئی، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور نے جو سیکھا ہے وہ اپنے والدین سے سیکھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر دلیل قائم کی اور کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، وہی رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس سے سیکھا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب آپ اس کو، علامہ صاحب میری بات کو جلدی سمجھیں گے، توجہ کریں گے تو آپ کو بھی لطف آئے گا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ الرحمن، اس کے بعد علم پھر کیا ہے؟ خلق ترتیب لفظی، بعض اوقات نا الفاظ کی ترتیب لگا کر ترجمہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے ترجمہ سننا ہے۔ الرحمن وہ کون ہے جی؟ کون سا رحمان؟ علم القرآن، جس نے قرآن، اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، پھر انسان بنایا۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن سکھانے کے بعد انسان بنایا۔ تو پتہ چلا جب انسان دنیا میں بنا نہیں تھا اس سے پہلے رحمان کسی کو قرآن سکھا چکا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا اور میرا نبی تاجدار ختم نبوت تھا یار۔ اللہ فرما رہا ہے الرحمن، وہ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن، خلق الانسان، پھر انسان بنایا، پہلے اس نے کسی کو قرآن سکھایا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن خود سکھایا۔ اس کے بعد چوتھی نشانی، نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کے لیے شرط ہوتی ہے کہ زمین کے جس خطے پر نبی کی روح قبض ہوتی ہے، نبی کو اسی خطے پر اسی حصے میں دفن کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوا تھا وہ حضور کی تدفین کا تھا۔ صحابہ میں اختلاف ہوا، بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کو احد کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے، بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ حضور کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ جب مسئلہ درپیش ہوا تو سب سے پہلے جس نے امت کے مسئلے کو حل کیا نا، وہ کوئی اور نہیں، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ اب مسئلے کا حل کیا بتایا؟ کیونکہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ صدیق وہ ہے جس کو صدیق میرے اللہ نے بھی کہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس نے سچ کی تصدیق بھی کی ہے۔ تو صدیق اکبر کو صدیق میرے اللہ نے کہا ہے۔ اب سارے صحابہ جناب صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کرنے لگے بتائیں آپ کے پاس مسئلے کا کیا حل ہے؟ فرمایا مسئلے کا حل میں نے اپنی طرف سے نہیں، حضور جانے سے پہلے خود دے کے گئے ہیں۔ کیا حل ہے جی؟ جناب صدیق کہنے لگے میں نے خود حضور سے پوچھا تھا آقا انبیاء کی تدفین کے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو بکر، اللہ کا نبی جس جگہ پر انتقال کرتا ہے اس کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اور ساری امت نے اس وقت جو موجود تھی، کسی نے جناب صدیق کی رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ سب جانتے تھے کہ صدیق رازدار مصطفیٰ ہیں، حضور راز کی باتیں جو ہیں وہ صدیق اکبر سے کیا کرتے تھے۔ میں صرف گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، وقت کی قلت ہے، میں آخر کی طرف جاتا ہوں۔ نبی کی 5ویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ نبی کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ 2 لفظ ملا کے نہیں بنتا۔
سادہ سا جھٹکا سا کلیہ آپ کو بتاتا ہوں، لمبی چوڑی حدیثیں نہیں. آپ سارے انبیاء کے نام دیکھ لیں، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، یونس، ابراہیم، اسماعیل، شیس، نوح، لوط، آدم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا نام سنگل ہے، دو لفظ ملا کے نبی کا نام نہیں بنتا. اور جنہوں نے اس کو نبی مانا ہوا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. اگرچہ یہ غلام احمد نہیں ہے، کیونکہ جو احمد کا غلام ہو اس طرح کی چول نہیں ہوتی. اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد، دو لفظ ملا کے، کیونکہ نبی کا نام بھی کسی لفظ کا محتاج نہیں ہوتا کہ دوسرا لفظ ملے تو نبی کا نام بنے. نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ سنگل، دو لفظ ملا کے نبی کا نام نہیں بنتا. تو اس کا نام کیا تھا؟ غلام احمد. تو نبی کے لیے شرط کیا ہوتی ہے کہ نبی کا نام کیا ہوتا ہے؟ سنگل ہوتا ہے. میں صرف گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. نئے نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر آپ یہ 3 باتیں یاد کر لیں تو آپ زندگی میں ہر قادیانی کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. 3 باتیں صرف یاد کر لیں. سوال کیا کیا ہے میں نے؟ نئے نبی کی ضرورت، اس کو کہتے ہیں نبوت کا اجرا. نیا نبی کیوں اور کب بھیجا جاتا ہے؟ نئے نبی کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ تو نئے نبی آنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. جب ان 3 چیزوں کی ضرورت ہو تو اب نیا نبی آتا ہے. سب سے پہلی بات، نیا نبی تب آتا ہے کہ جو پچھلا نبی گزرا ہے اس کی تعلیمات، جو شریعت اس پہ نازل ہوئی تھی، وہ ویسی نہ رہے جیسی نازل ہوئی تھی. لوگوں نے اس کو بدل لیا ہو، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر لی ہو. پہلی چیز کیا ہے؟ پچھلے نبی کی تعلیمات ویسی نہ رہیں جیسی وہ نازل ہوئی تھی، تو تب نئے نبی کی حاجت پیش آتی ہے. اور جو تعلیمات ہمارے نبی کو ملی اس کے بارے اللہ خود فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بتاؤ اس کی تعلیمات میں کبھی فرق پڑ سکتا ہے؟ تو پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جو تعلیمات نبی پر نازل ہوں ویسی، اور جو مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اس کی حفاظت کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے نبی کو بھیجنے کی؟ پچھلی نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ سلامت بھی ہوں، تبدیلی بھی نہ ہوئی ہو، لیکن وہ تعلیمات نامکمل ہوں، ابھی کچھ باتیں اس میں رہتی ہوں جو آنے والے معاشرے کی ضرورت ہے. پچھلے نبی کی تعلیمات حفاظت میں بھی ہوں، اس میں تبدیلی بھی نہ ہوئی ہوں، لیکن وہ تعلیمات مکمل نہ ہوں، اس میں کچھ چیزیں رہتی ہوں جس کو آنے والے نبی نے بیان کرنا ہو. اور ہمارے مصطفیٰ کو جو تعلیمات ملی خود اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب قیامت تک ڈنکا تیرا ہی بجے گا، اس کے بعد کسی اور دین کی حاجت. اللہ نے خود فرما دیا کہ محبوب تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے. پہلی ضرورت کیا تھی؟ کہ جو پچھلے نبی کی تعلیمات ہوں وہ سلامت نہ رہیں تو نیا نبی آتا ہے. اور اس تعلیم کے بارے ہماری شریعت میں کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خود نازل کیا اور ہم ہی اس کی. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ تعلیمات ہوں، سلامت بھی ہوں، تبدیلی نہ ہو، لیکن وہ نامکمل ہوں. لیکن مصطفیٰ سے اللہ نے کیا فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور تیسری بات، پچھلا نبی جو ہو وہ مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص شہر کے لیے آیا ہو، سارے جہانوں کے لیے نہ آیا ہو. تو اللہ تعالیٰ دوسرے علاقے میں، دوسرے جہاں میں، دوسری جگہ میں نیا نبی بھیج دیتا ہے. اور محبوب کے بارے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کل یا ایھا الناس، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں، کوئی فرد ایسا نہیں جس کا میں رسول نہیں ہوں. تو نبوت کے لیے 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، پچھلی تعلیمات بدل جائیں اور اللہ فرما رہا ہے قرآن کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، پچھلی تعلیمات نامکمل ہو
اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تیسری بات، رسول ایک خاص شہر خاص علاقے کے لیے آئے اور فرمایا کہ محبوب اعلان کر دو کہ میں تو قیامت تک کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، اور صرف ایک جگہ نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب آپ کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس واسطے حضور کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری کلیہ میں بتانے لگا ہوں، آپ اردو زبان میں بالکل سادہ لفظوں میں بولوں گا، اگر آپ میرے ساتھ دہرائیں گے کلیہ بھی یاد ہو جائے گا، اور زندگی میں میرے رب نے چاہا تو کبھی آپ کا عقیدہ ختم نبوت متزلزل نہیں ہوگا۔ میں بالکل سادہ لفظ بولوں گا، آپ نے میرے ساتھ بولنے ہیں۔ جو یہودی لوگ ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی جی؟ بولو تو صحیح ذرا، تورات نازل ہوئی۔ یہودی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ تورات۔ یہودیوں کے بعد آتے ہیں عیسائی۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور انجیل کو اللہ کی مذہبی اور الہامی کتاب مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے بعد آتے ہیں مسلمان۔ مسلمان قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، توجہ کریں، پھر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ یہودی کس کا کلمہ پڑھتے ہیں جی؟ پھر بولیں، کتاب کون سی مانتے ہیں؟ تورات۔ عیسائی کلمہ کس کا پڑھتے ہیں اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ مسلمان کلمہ کس کا پڑھتے ہیں اور کتاب کون سی مانتے ہیں؟ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ عیسائی جو ہے نا، عیسائی انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں اور تورات کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی یہودی ہوئے۔ تو یہودیوں نے کہا تم یہودی نہیں ہو، تم عیسائی ہو۔ تو عیسائیوں نے کہا وہ کیوں؟ تو یہودی کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب مانی، اس لیے تم یہودی نہیں ہو سکتے۔ یہودی صرف وہ ہوگا جو تورات کو مانے گا اور صرف موسیٰ کو مانے گا۔ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی بنایا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب کو مانا، لہذا تم یہودی نہیں ہو سکتے۔ اب عیسائیوں کے بعد آئے ہم لوگ مسلمان۔ ہم نے عیسائیوں سے پوچھا کہ یار ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور سچا نبی مانتے ہیں، ہم ان پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل کو سچی کتاب مانتے ہیں، تو ہم عیسائی ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ ہم تمہارے نبی کو نبی مانتے ہیں، تمہاری کتاب کو کتاب مانتے ہیں، تو پھر ہم عیسائی کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب کو مانا، لہذا تم عیسائی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے یہودیوں سے پوچھا یار ہم تمہارے نبی موسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں، تورات کو سچی کتاب مانتے ہیں، تو ہم یہودی ہوئے؟ وہ کہنے لگے نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب کو مانا، لہذا تم یہودی نہیں ہو سکتے۔ عیسائیوں نے ہمیں یہی جواب دیا کہ تم نے ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانا، ہماری کتاب کے بعد نئی کتاب کو مانا، لہذا تم عیسائی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مان کے، تورات کو اللہ کی کتاب مان کے یہودی نہیں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی مان کے، انجیل کو اللہ کی کتاب مان کر عیسائی نہیں ہیں، تو جو ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تم ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانو، پھر تم خود کو مسلمان کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم یہودی کے بارے میں کہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، تو ہم یہودی، عیسیٰ کو مان کے، انجیل کو مان کے ہم عیسائی، تو اسی طرح کوئی ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانے تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ آخری مثال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا گیا؟ حالانکہ تخلیق آپ کی سب سے پہلے ہے، لیکن سب سے آخر میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ
یہ آپ نے بلب لگائے ہوئے ہیں، فنوس بھی لگائے ہوئے ہیں. یہ جو بلب ہیں اگر ان کی تعداد 10,000 کر دی جائے تو روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کہو کہ رات کے وقت بھی دن نکلا ہوا ہے. اچھا اگر وہ 10,000 سے بڑھا کے ہم 15 لاکھ پہ لے جائیں بلب، بڑی بڑی جو سرچ لائٹیں ہوتی ہیں جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں، اگر 15 لاکھ لائٹیں کسی جگہ پہ چل رہی ہوں تو روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ سوئی بھی تلاش کرنا چاہے تو اس کو. اچھا 2 کروڑ بڑے بڑے بلب جلا دو تو روشنی کا عالم کیا ہوگا جی؟ بتاؤ، بندہ آسمان پہ سیر کر رہا ہو تو زمین چمک کی نظر آئے گی کہ نہیں؟ 2 کروڑ بلب چل رہے ہیں، لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں 2 کروڑ بلبوں کی روشنی ہے، لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے گی روشنی کہاں پہ گئی؟ کتنی تھی جی؟ 2 کروڑ بلب تھے، رات کے وقت دن تھا، لیکن جب سورج طلوع ہوا تو ساری روشنیاں، مطلب کیا ہوا کہ سورج کے ہوتے ہوئے کسی بلب کی ضرورت ہے؟ میرے اللہ کا ہر نبی چمکتا ہوا چاند ہے، لیکن حضور کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی حاجت ہی نہیں ہے. جب حضور کا سراجم منیرا، جب حضور چمکتا ہوا سورج بن کے آئے تو پھر سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی حاجت. اس لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا کہ جب حضور آ جائیں تو پھر کسی اور روشنی کی ضرورت ہے. ہر نبی چمکتا ہوا چاند ہے، لیکن حضور سراجم منیرا چمکتے ہوئے سورج ہے، اور سورج کے ہوتے ہوئے کسی اور روشنی کی حاجت نہیں ہوتی. یہ سندھ کے اندر تھرپار کے علاقے میں ایک لوہار تھا برکت علی، اس کے پاس ایک قادیانی آتا جاتا تھا. اس نے آنا، اس نے اپنے کانے کی باتیں سنانی، ہم بھی ایک نبی رکھتے ہیں، اس کی یہ تعلیمات ہیں، وہ کتابیں لکھتا ہے، فلاں کرتا ہے، باتیں کرنی اس نے. تو اس نے جو لوہار تھا، میں نے بہت سارے پڑھے لکھے بندوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت سارے ان پڑھ بندے ہوتے ہیں لیکن عشق کے پکے ہوتے ہیں. اب وہ جو لوہار تھا وہ ہر وقت یا نبی پڑھتا رہتا تھا. اس نے آنا کرنا، اس نے اپنی باتیں سنانی کرنی، اس نے برداشت کرنا. وہ کوئی 8-10 دن گزر کے جب اس نے روز آ کے اس کانے کی باتیں سنانی تو ایک دن وہ جو لوہار برکت علی تھا نا، وہ اپنا کلہاڑا تیز کر رہا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو وادی رحمت علی، یہ جو حویلی ہے اس کا دروازہ بند کر دے. اب وہ قادیانی آ کے بیٹھا، آ کے شروع ہوا جی وہ ہمارے مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں. اب وہ کلہاڑی تیز کری جا رہا ہے، کلہاڑی تیز کری جا رہا ہے، وہ بولتا جا رہا ہے، وہ کلہاڑی تیز کرتا جا رہا ہے. اب اس نے کیا کیا، اس قادیانی کو پکڑا، لٹایا اور کلہاڑی رکھی اس کی گردن کے اوپر. وہ کہنے لگا بتا تیرا مرزا کیسا؟ کہتا ہے بڑا ہی بغیرت ہے. یہ سندھ کا واقعہ. کہنے لگا اور بتا؟ کہتا 1 نمبر کا بے حیا بندہ ہے. کہنے لگا اور وہ؟ کہتا رجسٹرڈ چول ہے. جب اس نے اچھی خاصی وہ گالیاں یہاں پہ بتا نہیں سکتا جو اس نے اپنے نبی کو نکالی، میں ممبر میں بیان نہیں کر سکتا، بڑی غلیظ گالیاں نکالی. جب اس نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا نا مرزا کو گالیاں سنوا کے، کہنے لگا اٹھ کھڑا ہو، یہ پکڑ کلہاڑی اور صرف میری گردن پہ رکھنی نہیں ہے، پہلے میری ایک ٹانگ کاٹ اور پھر مجھ سے پوچھ مدینے والا رسول کیسا ہے، میں تجھے بتاؤں گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے بالا و اعلیٰ. اس واسطے یہ باتیں جو ہیں نا، یہ عشق اور ایمان کی باتیں ہیں. اس واسطے لوگ کہتے ہیں وہ بات تو یہ کرتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھ، سوچ جب لوگ قادیانی سے محبت جتاتے ہوں گے، مدینے میں میرے مصطفیٰ کی روح کتنی تڑپتی ہوگی. آج ہماری نسلوں کے ساتھ ان کا لین دین بڑھتا جا رہا ہے، تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. توجہ کریں، اپنے بچوں کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ٹیوشنوں میں، اکیڈمیز کے اندر توجہ کریں. اس وقت یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے. یہ نہ ہو کہ ایک دن وہ آئے کہ آپ کا بچہ آپ سے پوچھ لے کہ ہم نبی پاک کو آخری نبی کیوں مانتے ہیں. آپ کا بچہ آپ سے کہنے لگ جائے کہ نبی پاک کے بعد اگر نبی آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان کے تورات کو مان کے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو مان کے انجیل کو مان کے عیسائی، اور اگر کوئی ہمارے نبی کے بعد نیا نبی مانے تو وہ مسلمان ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری مسجد وہ آخری مسجد ہے جس کو کسی نبی نے بنایا ہے، اور میرے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں آئے گا. اس واسطے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے
جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آئے دن یہ فتنے اٹھتے ہیں اور لوگ یہ فتنوں کو خود اٹھاتے ہیں، اور لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ توجہ کیا کریں آپ کس کو سن رہے ہیں اور اس سے کیا سن رہے ہیں۔ آپ نے بس یہ یاد رکھنا کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی حاجت، نیا نبی کیوں آتا ہے کہ تعلیمات مکمل نہ ہو، تعلیمات بدل چکی ہوں، یا پھر نبی کسی مخصوص، اور میرے نبی کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں، اللہ نے ہر چیز تمام کر کے بھیجا۔ اللہ کریم ہمیں اس عقیدے کے اوپر سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔